بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وفي مقام آخر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ عمر کی عدالت کا صدا راج رہے گا، عمر کی عدالت کا صدا راج رہے گا، ہر دور عمر کا محتاج رہے گا۔ عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، لیکن رب کی قسم ہے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سامعین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جنہیں اس روئے زمین پر سب سے پہلے امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دنیا کائنات کی وہ نڈر بے باک شخصیت ہے کہ جنہیں خلیفہ دوم، سسر پیغمبر اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف و امتیاز حاصل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے لیے اس کائنات کا عظیم رسول اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو خصوصی عزت بخش دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب عمر مسلمان ہوئے تو ہم قوی ہو گئے۔ سامعین کرام، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بے شمار احادیث اور بے شمار ایسے فضائل ملتے ہیں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کو اجاگر کرتی ہے۔ ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کو لیٹے ہوئے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظر آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں پر پڑی تو امی عائشہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اس روئے زمین پر عمر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ سامعین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ فلما اسلم قاتل قریشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ہم نے ان کے ساتھ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی۔
اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا جنت کے ایک کونے میں محل ہے، محل کے اندر ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو جواب ملا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں محل کے اندر جاؤں، لیکن میں واپس آ گیا۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں حج سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو 26 یا 27 ذو الحجہ بروز بدھ کو ایک مجوسی غلام نے ابو لؤلؤ فیروزی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنا۔ اس دن کی تاریخ 1 محرم الحرام تھی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔